لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا میرے ساتھ ایک عجیب بچپن کا واقعہ ہوا کہ بلکہ دو واقعات ہیں. ایک دفعہ تو میری عمر 4 یا 5 سال تھی. مجھے یہ اس واقعے کا نا تھوڑا تھوڑا خاکہ یاد ہے. میری والدہ, مجھے لاہور کی بات ہے یہ, میں والدہ کے ساتھ سڑک کے کنارے پہ جا رہا تھا تو ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا میرا. ایک ٹیکسی والے نے مجھے ٹکر ماری. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میری آدھا دھڑ ٹیکسی کے نیچے ہے. ایک 4 یا 5 سال کے بچے کا آدھا جسم دونوں ٹائروں کے درمیان اور دھڑ میرا ٹیکسی کے باہر. مگر مجھے اتنی سی بھی خراش نہیں آئی. یعنی میری والدہ, مجھے چونکہ یہ عجیب واقعہ تھا نا تو اگرچہ پرانا ہے مگر مجھے یاد رہ گیا. میں جب گھر گیا ہوں تو میں بھی حیران کہ بھائی ٹیکسی کا ٹائر میرے دھڑ کے اوپر سے گزر کے گیا ہے اور ٹکر مار کے اس نے مجھے گرایا بھی ہے ٹیکسی نے, مگر مجھے اتنی سی بھی خراش نہیں ہے. میری والدہ 2 دن تک میرا چیک اپ کرتی رہی ہیں کہ بھئی یہ یعنی گھرا بھی ہے, ٹکر بھی لگی ہے اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ ٹیکسی والا ٹیکسی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو یہ واقعہ میری والدہ بھی حیران ہوتی تھی, میں بھی, کہ بھئی یہ کس نے بچایا, کس نے مجھے وہاں سے کھینچا, کس نے دھکا دیا. تو میں یقینی طور پہ تو نہیں کہتا, لیکن بہرحال اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی جو لوگ بھی موجود تھے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. میری والدہ اب تک یہ بتاتی تھی کہ بھئی کیسے ہوا, اور چونکہ میں اس وقت خود سمجھدار تھا اور یہ واقعہ ایک عجیب ہو گیا تو بچپن کے اس قسم کے واقعات یاد رہتے ہیں. ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے کہ میں جہاں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو طالب علمی کی بات ہے, ننگے پاؤں واش روم گیلا ہے اور میں اس میں واش روم کی صفائی کر رہا تھا. مدرسے کے طلبہ ہی مدرسے کی صفائی کیا کرتے تھے. تو اس میں جو بلب ہے نا وہ نکلا ہوا تھا, اس کا صرف ہولڈر لگا ہوا تھا, بٹن آن تھا پیچھے سے. گیلے ہاتھ ہیں, گیلے پاؤں ہیں, نیچے سارا فرش گیلا. میرا ہاتھ وہاں لگا ہے اس کے اوپر, ہولڈر کے اندر جو کرنٹ تھا اس پہ ہاتھ لگا ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کسی غیبی طاقت نے میرا ہاتھ وہاں سے ہٹایا ہو, ورنہ ایسے موقع پر انسان چپک جاتا ہے اور جو ہے نا اس کی موت واقع ہوتی ہے یا کم از کم بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن میرا ہاتھ جیسے ہی لگا, مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ کھینچ کے وہاں سے ہٹا دیا, اور کرنٹ مجھے اس طرح نہیں لگا جیسے لگنا چاہیے تھا. واللہ عالم, ایک میرا دماغ کا تخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس قسم کے واقعات اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یوں جا رہے تھے. اچھا ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ گزر رہا تھا. ہماری جیسے بچوں کی ایک یعنی شرارت ہوتی ہے نا بچوں کی طبیعت میں الٹے کام کرنا. تو ہم دونوں نے تندور سے روٹی خریدی اور ہم نے کہا بھئی آسمان کی طرف دیکھ کے سفر کرتے ہیں, ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون گھر تک اوپر دیکھ کے گھر پہنچتا ہے. وہ تقریباً آدھا کلومیٹر تندور ہمارے گھر سے دور تھا, لیکن ہم نے کہا بھئی اوپر آسمان کی طرف منہ کریں گے اور آسمان کی طرف منہ کر کے سفر کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون گلیاں صحیح ٹریس کرتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہم دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. تو اس نے بھی منہ پر کر لیا, میں نے بھی منہ پر کر لیا. 10-11 سال ہماری ایج ہوگی اس وقت. تو میں اوپر منہ کر کے سفر کر رہا ہوں. پتہ نہیں کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے منہ نیچے کر لو. میں نے جیسے ہی منہ نیچے کیا ہے تو میں گٹر کے بالکل قریب تھا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. اگر میں اس وقت منہ نیچے نہ کرتا تو میرا اگلا قدم گٹر میں تھا, اور 10 سال کا بچہ گٹر میں گرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی شاید قدرت کی طرف سے ایک بچانے کا انتظام ہوا ہے کہ اللہ نے گویا دل میں ڈال دیا یا کسی فرشتے کے ذریعے الہام کروا دیا بھائی تو نیچے دیکھ لے. کیونکہ میں تقریباً 100 قدم چل چکا تھا. یا تو ہوتا ہے نا 2-4 قدم چلنے کے بعد آدمی نیچے دیکھ لیتا ہے, ایک لمبی واک کرنے کے بعد ایک ایسے موقع پہ جا کے نیچے دیکھنا کہ 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو گیا تھا, میں حادثے کا شکار ہو جاتا. تو ایک اتفاقی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ فرشتے کے ذریعے بھی کام لے سکتے ہیں کہ بھئی اس کے گردن کو جا کے نیچے گھما دو, اس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے. تو یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.